نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ توبہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور سورہ توبہ کا 10واں لیسن ہے، آیت 41 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اب سورہ توبہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں سخت احکامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اب آلموسٹ اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مکمل کرنے کا وقت ہو چکا ہے، اور سورہ توبہ جو ہے وہ 9ویں ہجری میں نازل ہوئی، تو مدینہ کے 9 سال اور مکہ کے 13 سال، اتنے عرصے سے مشرکین کے ساتھ جد و جہد چل رہی تھی، اسلام کے خلاف ان کی دشمنی چل رہی تھی، اسی طرح اہل کتاب کی دشمنی چل رہی تھی۔ تو اب 9 ہجری جو ہے وہ اس میں سخت احکامات آئے کہ ابھی تک اگر جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے اور اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اب اسلام کے ان دشمنوں کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا، اور اب جو ہے 9 ہجری میں یہ ہوا تھا۔ 9 ہجری میں جو جنگ تبوک کے نام سے ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے نکلے تھے، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ جب جزیرہ عرب، اب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سے جو عرب علاقے تھے، عرب قبیلے تھے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اللہ کے فضل سے جزیرہ عرب جو ہے وہ آلموسٹ پورا اسلام کے قبضے میں آ گیا، مسلمانوں کی ایک ریاست بن گئی۔ تو اب جو روم کے سبرب میں، روم کے آس پاس جو قبیلے تھے عیسائیوں کے، غسان کے قبیلے، ان کو ذرا فکر لگی کہ اب کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نہ آئے، تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کی، اور انہوں نے چاہا کہ روم جو ہے وہ یہ غسان کے جو علاقے کے عیسائی تھے، وہ اصل میں روم کے حکومت کے انڈر میں تھے، ان کی اپنی حکومت تھی، اپنا کنٹرول تھا اپنا، لیکن ساتھ ساتھ وہ روم کی حکومت کے ماتحت تھے۔ روم اس وقت عظیم حکومت تھی، جیسے سپر پاور اگر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی سپر پاور میں سے ایک تھی۔ انہوں نے سوچا، غسان کے علاقے کے عیسائیوں نے، کہ ہم اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رخ کریں، ہم جو ہیں وہ رومیوں کی مدد سے مدینہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کی ہمت توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو غسان کے حکمران کی پلاننگ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ جنگ کی تیاری میں لگا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جاسوس ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر مل گئی کہ غسان کے علاقے میں یہ تدابیر ہو رہی ہے۔ مگر روم کے، جیسے کہ ہم پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ سے پہلے، اس جنگ کے اعلان سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت سے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو ان کو بھی خط لکھا تھا، ہرقل کو بھی، اور ہرقل اصل میں، ہرقل جو تھا وہ عیسائی تھا، اس کو بہت نالج تھی عیسائیت کی، اس کو پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں معلوم تھی۔ اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے ابو سفیان جو اس وقت ان کے روم میں تھا، اپنی تجارت کی غرض سے گیا تھا، اس سے اور معلومات حاصل کر کے اپنے دل میں اس کو یقین ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ چاہ بھی رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ ڈر گیا اپنے لوگوں سے، کیونکہ اس کے لوگوں کو جب اس نے اسلام کی دعوت تھی تو وہ دعوت دی تو وہ لوگ سب بہت زیادہ اس کے خلاف ہونے لگے،
اور انہوں نے اس کے ایک دوست کو قتل بھی کر دیا تھا جو کہ مسلمان ہو گیا. تو اب ہرقل ان حالات میں ڈر گیا اور وہ خود مسلمان نہیں ہوا. تو اب لیکن اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا، اس کے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. تو غسان کے بادشاہ کو امید تھی کہ روم ہماری مدد کے لیے آئے گا، لیکن روم کا بادشاہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی. جنگ تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت عام اعلان کر دیا کہ ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. اس کو نفیر عام کہتے ہیں، اور نفیر عام کا مطلب ہے کہ اب ہر مسلمان پر جنگ پر نکلنا فرض تھا. ٹھیک ہے، جنگ پر نکلنا عام طور پر جہاد کے لیے نکلنا فرض کفایہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے اور کچھ لوگ اپنی خواہش سے آ جاتے تھے اور اس طرح سے جہاد پر نکلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے، ترغیب فرماتے تھے، لیکن کسی پر زبردستی نہیں کیا جاتا تھا. جو جانا چاہتا تھا وہ جاتا تھا. لیکن یہ نفیر عام اللہ کی طرف سے ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہر مسلمان کو اس جنگ کے لیے نکلنا ہے. ان آیات سے پہلے، ابھی آج کے سبق سے پہلے لاسٹ سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوب ترغیب دلائی اور مسلمانوں کو احساس دلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد فرمائی جب مکہ والے ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلے ہوئے تھے. غار میں یہ دونوں تھے چھپے ہوئے، اور غار کے پاس یہ مشرکین کے لوگ ڈھونڈتے ہوئے غار کے قریب آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خوف آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان دو میں سے ایک، یعنی کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے ایک تھے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو تسلی فرمائی تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی، ایسی فوجیں بھیجی کہ یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کے سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. تو ایک طرح سے مسلمانوں کو پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم اگر اخلاص کے ساتھ اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، اللہ جب چاہے تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے جو کہ تم سے زیادہ مخلص ہوگی، زیادہ اللہ کی رضا چاہنے والی ہوگی. تو گویا کہ مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے جہاد کے لیے پوری طرح سے ترغیب دلائی گئی. اب اسی کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس روشنی میں آج کی آیت کو پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. تو یہاں پر انفروا نکل کھڑے ہو، سب کے سب نکلو، چاہے تمہاری حالت تم خفیف ہو یا ثقیل ہو. اب خفیف کا مطلب ویسے ہلکا ہوتا ہے اور ثقیل کا مطلب بھاری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا مطلب لیا گیا ہے خفیف اور بھاری کا کہ دیکھیں ایک تو انسان پرجوش ہے اور سستی نہیں کر رہا، بالکل تیار چاق و چوبند ہے اور وہ جہاد کے لیے خوشی نکلتا ہے. ایک انسان کے اندر سستی چھائی ہوئی ہے اور وہ ڈھیلا ڈھالا زبردستی اپنے آپ کو ڈریگ کر رہا ہے. تو جو چاق و چوبند ہے وہ بالکل تیار ہے، ہلکا پھلکا ہے، اس کو کوئی بوجھ نہیں ہے کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میری جان و مال خطرے میں ہوگی. اس کے مقابلے میں وہ انسان ثقیل بھاری ہوتا ہے جس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے کہ میں اتنے بڑے کام کے لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے، میری مال کا خطرہ ہے، میرا مال جائے گا. تو وہ اپنی سوچوں میں ان بوجھل ہوتا ہے، اس کو سستی طاری ہوتی ہے. اسی طرح انسان جب خوشحال ہوتا ہے اس کو کوئی تنگی نہیں ہے، جہاد کا حکم آیا، اس کو کوئی مالی تنگی بھی نہیں ہے، صحت عافیت ہے، سب ہے، تو وہ
وہ ہلکا پھلکا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ فوراً اٹھ کر جائے گا اس کام کے لیے. لیکن جس کے اندر تنگی ہے، مالی تنگی ہے، اس کے پاس جنگ کا سامان نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تو وہ ایک طرح سے اس کے اوپر یہ فکروں کا بوجھ ہے کہ میں کیسے جاؤں گا. کیونکہ لمبا سفر تھا. جنگ تبوک جو ہے وہ جس وقت جنگ تبوک کا حکم آیا اس وقت حالت یہ تھی کہ سخت گرمی کا موسم تھا اور باغات میں پھل پکے ہوئے تھے، بس ان کی فصلوں کو کاٹنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے یہ وقت جو فصل اگاتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ فصلوں کو اگر اس وقت نہیں کاٹیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی، اور یہ ساری محنت جو انہوں نے کی جب تک کہ پھل آیا اور پھل تیار ہوا، وہ ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی. تو گویا ایک خوف اس طرح سے بھی تھا ان لوگوں کو کہ اگر ہم چلے گئے تو ہمارا یہ سارا جو فصلیں تیار ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اسی طرح اتنی سخت گرمی تھی، پھر سفر بہت لمبا تھا، اور پھر مقابلہ اتنے بڑے دشمن سے تھا جو کہ کبھی سوچ بھی. روم کی حکومت تو ایک بہت عظیم حکومت کہلاتی تھی، تو مسلمان جو ہے کبھی انہوں نے اس طرح سے سوچا نہیں تھا کہ اتنی بڑی حکومت کے سامنے ابھی ہمارا سامنا ہونا ہے. بہت سے جو مسلمان تھے، دیکھیں صحابہ کرام جو مخلص تھے وہ تو ان کو تو کوئی بھی کبھی کسی حکم میں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ تو اللہ پر پورا بھروسہ کرنے والے تھے. لیکن ہر انسان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے خوشحال ہو، چاہے تنگ دست ہو، چاہے تمہاری طبیعت چاہتی ہے چاہے نہیں چاہتی ہے، چاہے تم اکیلے ہو، چاہے تمہارے بال بچے دار ہو، تمہارے والدین بوڑھے ہیں، یعنی والدین تک سے اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام نفیر کا حکم دیا ہے، تو اب تمہاری چاہے فیملی ہے، بال بچے ہیں، یا پھر تم جوان ہو یا تم بوڑھے ہو، ہتھیار رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو. تو گویا یہ بہت سخت حکم تھا. ٹھیک ہے، اتنا سخت حکم تھا کہ دیکھا جائے تو انسان اگر مخلص بھی ہے تو لیکن کسی نہ کسی طرح سے یہ مشکل ان کے اندر ہو سکتی تھی کہ کسی کے پاس جو ہے کسی اور طرح سے تنگی ہے. تو اب جب یہ حکم لازم ہوا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ اتنا مشکل حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ آگے بھی فرمایا کہ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے جان اور مال دونوں سے کرو. کیونکہ دیکھیں جان اور مال کی کیوں دونوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جنگ بغیر مال کے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جنگی سامان کے لیے، سفر کے اخراجات کے لیے، سواری کے لیے مال بھی چاہیے ہوتا ہے. تو دونوں طرح سے کرو اللہ کے راستے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ حکم بھاری ہے، لیکن ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، تم سمجھتے ہو صحیح حقیقت، دین کی سمجھ کو، دین کی تمہیں صحیح حقیقت ہے، تمہارا ایمان پکا ہے، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نکلنا جو ہے، یہ قربانی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم اس سے جان چھڑاؤ. تو کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ سے قربت حاصل کرنا، آخرت کے فائدے پر نظر رکھنا، تو یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں. حالانکہ انسان پر دنیا طاری ہوتی ہے اس کے خیالوں میں، لیکن اصل ہمارا فائدہ آخرت کی کامیابی ہے. جو مخلص مسلمان تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان میں سے کچھ کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ انہوں نے اس حکم پر کس طرح عمل کر کے دکھایا اپنی زندگی میں. حضرت ابو طلحہ جو ہیں، آپ لوگوں نے حضرت ابو طلحہ کا نام سنا ہوگا. ان کی والدہ، انس کی والدہ جو تھی، حضرت انس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کی والدہ کے دوسرے شوہر تھے یہ. یعنی حضرت انس کے والد نہیں تھے مگر ان کی والدہ کے دوسرے شوہر تھے یہ، اور بہت ہی عظیم صحابی تھے. تو ان کا واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے سوتیلے بیٹے جو ہیں وہ ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس سے انہوں نے حضرت ابو طلحہ سے روایت کیا ہے کہ، یعنی خود پہلے تو ابو طلحہ نے اس آیت کو کیسے سمجھایا وہ بتایا ہے حضرت انس نے، کہ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی یہ ہے، یعنی انفروا خفافا وثقالا کی کیا معنی انہوں نے سمجھے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جہاد کے لیے نکلو،
خواہ بوڑھے ہو یا جوان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے عذر کو بھی قبول نہیں کیا ہے۔ پھر وہ شام کی طرف تشریف لے گئے، یعنی پھر انہوں نے، یہ ان کے بڑھاپے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے بڑھاپے میں انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی کہ میں اس آیت کا مطلب میری سمجھ میں اس طرح سے آ رہا ہے، اس لیے وہ اس بڑھاپے میں بھی وہ شام کی طرف جہاد کے لیے نکلے، جہاد میں حصہ لیا اور جام شہادت نوش فرمایا، وہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو دوسری روایت انہی کی ہے کہ حضرت ابو طلحہ سورہ برات پڑھتے ہوئے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، انفروا خفافا وثقالا، انہوں نے کہا اپنے بچوں سے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے رب نے ہمیں نکلنے کے لیے کہا ہے، خواہ ہم بوڑھے ہوں یا جوان، لہٰذا اے میرے بیٹوں، یعنی بڑھاپے میں اپنے بیٹوں کو انہوں نے حکم دیا، اے میرے بیٹوں مجھے تیار کر دو۔ ان کے بیٹوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو تو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی سب تمام غزوات میں شامل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ان کے ساتھ آپ نے مل کر جہاد کیا، حتیٰ کہ وہ وفات پا گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کے ہمراہ جہاد کیے، یہاں تک کہ وہ انتقال فرما گئے، لہٰذا اب آپ کے بجائے ہم جہاد کریں گے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سمندری سفر اختیار کیا اور سمندر میں ہی تھے کہ وفات پا گئے۔ ساتھیوں کو کوئی ایسا جزیرہ نہ ملا جس میں وہ انہیں دفن کر سکتے، بالآخر 9 دن کے بعد ایک جزیرہ ملا جس میں انہوں نے انہیں دفن کر دیا۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ 9 دن گزر جانے کے باوجود ان کی میت میں قطعاً کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ تھا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے، یہ امام ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حبان بن زید شرابی نے بیان کیا کہ ہم والی خمس صفوان بن عمر کے ہمراہ مقام جراجم گئے، وہاں میں نے ایک بہت زیادہ معمر شخص کو دیکھا جن کے ابرو ان کی آنکھوں پر ڈھلک گئے تھے۔ ان کا تعلق دمشق سے تھا اور وہ اپنی سواری پر تھے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر عرض کیا، چاچا جان، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو شریک جہاد نہ ہونے کی اجازت دی ہے، یعنی جہاد میں بوڑھوں کے لیے عام طور پر اجازت ہے، بہت بوڑھوں کو جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے۔ تو ان صاحب نے ان کو سمجھایا کہ آپ کیوں جنگ کریں، تو انہوں نے کہا اے برادر زادے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے، خواہ ہم سبق بار ہوں یا گراں بار، یعنی اسی آیت کو کوٹ کیا انہوں نے، خفافاً و ثقالاً کو، اور یہ بات بھی خوب سن لو، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے لوٹا کر باقی رکھتا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان کی امتحان میں ڈالتا ہے جو شاکر، صابر اور ذاکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو دیکھیں ان کی بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ تو مسلمانوں سے جہاد کروانے کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کے دشمنوں کو خود ہی ان کو عذاب دے سکتا تھا، ان کو دنیا سے ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ ان آزمائشوں سے گزرے اور اپنے لیے آخرت کے عظیم درجات کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ لا یکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو مکلف نہیں بناتا۔ تو ان میں ایک اور واقعہ، چونکہ ان واقعات میں ہمارے لیے سوچنے کی جگہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں، تو ایک اور واقعہ بس بتاتی ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، پھر 1 سال کے سوا کبھی مسلمانوں کی کسی جنگ میں پیچھے نہ رہے۔
تاریخ کی کتابوں کے مطابق 90 سال کی عمر میں قسطنطنیہ دنیا جانے والے لشکر میں آپ شریک ہوئے۔ جب ان کی عمر 90 سال تھی اس وقت حضرت معاویہ کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو امیر لشکر بنا کر ایک لشکر کو قسطنطنیہ دنیا بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ایوب انصاری بیمار ہوئے تو یزید ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سوار ہو کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک آگے جا سکو جاؤ، جب اس سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہ رہے تو مجھے وہاں دفن کر دو۔ پھر واپس آئے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، انفروا خفافا وثقالا، اور فرماتے تو میں یا تو ہلکا ہوں گا یا بوجھل، یعنی ہر حال میں نکلنے کا حکم ہے۔ تو حضرت ایوب انصاری جو تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ ساری زندگی انہوں نے جہاد اس آیت کو اسی طرح سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور اسی طرح وفات پائی۔ اور وفات جب پائی تو ابھی قسطنطنیہ کے جو علاقہ ابھی جو ہے پوری طرح مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا، تو ان کو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے دشمنوں کے علاقے میں کسی طرح جا کے قریب ترین دفن کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ایریاز کو مسلمانوں کے حکومت میں کر دیے، تو اب آج بھی ان کا مزار وہاں موجود ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس پر، مخلص جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کس طرح سے اس حکم پر عمل کیا۔ اب دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ کچھ مسلمان مخلص تو تھے لیکن ان کو واقعی صحیح معنوں میں عذر تھا اور وہ نہیں جا سکتے، تو وہ بہت پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے اس حکم میں تخفیف فرما دی۔ آیت 91 نازل فرمائی سورہ توبہ کی، جس کا ترجمہ ہے نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے، نہ بیماروں پر، نہ جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہو سکے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا گمان کرنے والے ہوں اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ تو اس آیت سے اس 41 آیت کے اس حکم کی تخصیص ہو گئی۔ حکم میں تخصیص سے کیا مطلب ہے کہ اس کو خاص کر دیا، یعنی کہ ویسے تو یہ عام حکم ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہر حال میں، لیکن یہ جو کنڈیشنز آیت 91 میں آئی ہے کہ تم بہت ضعیف لوگ ہیں یا بیمار ہیں جو نہیں جا سکتے یا جن کے پاس سفر کا سامان موجود نہیں ہے مگر ان کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اجازت دے دی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ سورہ توبہ ہی کی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر و ثواب سے بھی محروم نہیں رکھا، کیونکہ ان کے دل تڑپ رہے تھے کہ وہ جنگ میں جائیں مگر ان کے حالات ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ حکم بظاہر بہت سخت تم کو لگتا ہے مگر اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو اس کے لیے حدیث ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کا یہ ذمہ لیا ہے کہ اگر اللہ اسے فوت کر دے تو اسے جنت میں داخل فرمائے گا یا اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ گھر لوٹائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تو اس سے کیا مطلب تھا کہ جنگ پر اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے لیے دونوں طرف سے فائدے ہیں۔ اگر تو اللہ اس کو غازی بنا کے واپس بھیجے گا تو وہ عزت کے ساتھ لوٹے گا، مال و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا اور اس کو جہاد کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اگر وہ شہید ہو گیا تو شہادت کی اتنی عظیم موت اس کو ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے شہیدوں کے لیے۔ تو گویا کہ دونوں طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر جان و مال سب اللہ کی راہ میں کھپ گئے تب بھی فائدہ ہے، اور اگر سب واپس آیا تو مال غنیمت اس سے کہیں زیادہ ہوگا جتنا اس نے خرچ کیا ہوگا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں 217 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
مسلمانوں، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہیں گوارا تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے حق میں مضر ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ گویا اس آیت میں سورہ بقرہ کی 216 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی سمجھایا کہ مسلمانوں کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو کبھی بہت سخت نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری جو ہے اسی میں انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، مگر بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہمارے لیے کیا بھلائی ہے، لیکن انسان کو وقت بتاتا ہے، یا آخرت میں جانے گا، دنیا میں نہیں بھی جانے گا کہ یہ میرے ساتھ یہ بات کیوں ہوئی، مجھ پر یہ ذمہ داری کیوں آئی، مجھ پر یہ آزمائش کیوں آئی۔ لیکن انسان اگر اس میں صبر کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس میں اپنے لیے خیر ڈھونڈتا ہے کہ مجھے یہ مشکل آئی ہے تو ضرور کوئی خیر ہے میرے لیے، تو یہ سوچ انسان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں مسلمانوں کے لیے، اس کے فرمانبردار بندوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اگلی آیت میں ہمیں منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ منافقین کا رویہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے، کیوں وہ جنگ سے گھبرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ بتائی کہ اگر یہ جو ہے جلدی وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ دیکھیے لفظ عرض کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا ساز و سامان، جس کے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے، انسانوں کو دنیا کی چیزوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، اور یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ تو ان خواہشات کو، ان چیزوں کو جس کو حاصل کرنا انسان کو اچھا لگتا ہے، ان کو عرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عرضاً دنیا کا ساز و سامان، ٹھیک ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو۔ تو گویا یہاں پر مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مال غنیمت جو ہے، جس کا انسان، ظاہری بات ہے کہ جہاد میں یہ انسان فوجیوں کے لیے ایک طرح سے ایڈیشنل فائدہ ہوتا تھا کہ ان کو مال غنیمت کی بھی امید ہوتی تھی۔ تو عرضاً قریباً، قریب کا مطلب یہاں پر ہے کہ وہ فائدہ جس کو حاصل کرنا بالکل آسان ہو، ٹھیک ہے، سامنے فائدہ رکھا ہے اسے اٹھا لو۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جب چھوٹے لشکر سے مقابلہ ہے، دشمن کمزور ہے، دور کا فاصلہ نہیں ہے، تو وہ مال غنیمت بہت زیادہ ملنے کی امید ہے۔ تو یہ سب مطلب اس کے ہے کہ اگر تم کو تبوک تک جانا نہ ہوتا، سفر آسان ہوتا، اتنی گرمی کا مشکل سفر نہ ہوتا، پھر دشمن اتنا بڑا دشمن نہ ہوتا جس کے وجہ سے ڈر رہیں گے لوگ ان سے لڑنے کے لیے، تو یہ سارے باتیں نہ ہوتی اور منافقین کو یقین ہوتا کہ ہم بس جہاد کے لیے نکلیں گے اور ہمیں خوب مال و دولت لے کر آئیں گے، تو وہ ضرور جاتے ساتھ میں۔ پھر سفراً قاصداً، سفر جو ہے بالکل قاصد ہوتا ہے، یعنی درمیانہ درجے کا قاصد جو ہے اوسط یعنی درمیانہ درجے کا ہوتا، شدید مشقت، اس میں مشقت نہ ہوتی، آسان ہوتا، تو پھر یہ تھکا دینے والا سفر نہ ہوتا، تو یہ ضرور جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چونکہ تبوک کا سفر بھی لمبا ہے، بہت دور کا فاصلہ ہے، مشکل سفر، اور پھر دشمن بڑا، یہ ساری مشکلات ان کو منافقین کے لیے ان کا دل ہلا رہی ہے، اور وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ لیکن اگر یہ چیز نہ ہو تو ضرور آپ کے ساتھ آتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ یہ مشقت والا سفر ہے، بہت دور اور مشقت والا سفر ہے، اور اس میں فائدے ان کو کم نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا کریں گے منافق؟ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، وہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے کیا کہیں گے
کہ دیکھو ہمارے پاس تو استطاعت ہی نہیں ہے، ہم مشکل میں، ہم اس سفر کی استطاعت نہیں رکھتے، ورنہ تو ہم ضرور آتے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ یعنی کہ اپنی جان کو ہلاک کرنے سے کیا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے تو پھر اس کے لیے کون اس کا بھلا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسے بہانے جھوٹ بول کر اللہ کو مزید ناراض کر رہے ہیں اور اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عفا اللہ عنکا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی، ان منافقین کو کیوں اجازت دے دی پیچھے رہنے کے لیے، اتنی آسانی سے ہاں کیوں کہہ دیا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے ان کا جھوٹ۔ یعنی دیکھیں اگر کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر آتا ہے تو اگر اس کے باز پرش کی جائے، اس کے ساتھ سختی کی جائے، اس کے جو وجوہات وہ بتا رہا ہے اس کی تفتیش کی جائے تو اس کا جھوٹ کھل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے جھوٹے بہانے بنا کر، تو شاید اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا ان لوگوں کے جھوٹے بہانوں کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ فسادی لوگ ہمارے ساتھ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جلدی ہاں کہہ دیتے تھے، جو بھی ایکسکیوز دیتے یہ کہ ہمیں یہ پرابلم ہے تو وہ ہاں کہہ دیتے۔ اور منافق کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کان کے کچے ہیں، ہم جو بھی بات کہتے ہیں وہ ہم پر یقین کر لیتے ہیں، تو وہ خوش ہو گئے۔ ان کو یہ تھا کہ چلو اس طرح سے ہماری عزت بھی رہ گئی کہ بھئی ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں، مگر کیا کریں، مجبوری کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بڑے پیار سے ڈانٹا، اور ڈانٹنے سے پہلے جو ہے معاف بھی کر دیا۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پہلے فرمایا عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، یعنی ابھی جرم نہیں بتایا گیا، لیکن پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا کہ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، مگر آپ نے کیوں اتنی آسانی سے اجازت دی ان کو، کم از کم ان کا جھوٹ کھل جاتا، اتنی حد تک آپ ان سے سوال جواب کرتے، ان کے معاملے کو کریدتے تو ان کا جھوٹ سب کے سامنے کھل جاتا کہ جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کی جو عزت اور بھرم رہ گیا لوگوں میں وہ کھل جاتا، اور لوگ سب ان کو جان لیتے کہ یہ منافق ہیں اور یہ جہاد میں نہیں جانا چاہتے۔ یہ مقصد تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کو جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی توفیق نہیں دی ان لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ظن نہیں تھا کہ یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ جائیں اور فتنہ کریں، مگر مقصد یہاں اس ڈانٹ کا یہ تھا کہ ان کا پردہ چاک کرنا تھا آپ کو پہلے، تو ان کو سب کے سامنے ان کی اس بد نیتی کو واضح کرنا تھا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، آپ نے کیوں ایسا کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے، بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انسان ہم سے جھوٹ بول رہا ہے اور ہم جو ہے اس کے جھوٹ کو قبول کر لیتے کسی مصلحت کی وجہ سے، اور ہم اس کو احساس نہیں ہونے دیتے، لیکن بعض اوقات ایسا کرنا مناسب ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو ہمت کر کے اس انسان کے جھوٹ کو کھولنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے ایک برا انسان غلط بات بھی کرتا رہے گا، غلط کام بھی کرتا رہے گا، لیکن وہ بظاہر اچھا بھی بنتا رہے گا، تو اس وجہ سے ضروری تھا کہ ان کے اس جھوٹ کو کھول دیتے سب کے سامنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مقصد کیا تھا کہ ان کے جھوٹ کو سب لوگ جان لیتے کہ یہ جھوٹے ہیں، لکاذبون، آپ سب کے سامنے کھل جاتا، جب ان کا بھید کھل جاتا تو ان کو اگلے دفعہ کے لیے پھر منافقت کا موقع نہ ملتا۔
اللہ تعالیٰ اب آگے فرما رہے ہیں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ اللہ تعالیٰ اب مخلص مسلمان اور منافق کا فرق بتا رہے ہیں کہ مخلص مسلمان کبھی بھی آپ کے پاس آ کے اس جہاد سے پیچھے رہنے کی بلا وجہ اجازت نہیں مانگیں گے کہ ہمیں نہیں جانا، وہ آپ کے پاس بہانے نہیں بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ کیونکہ ایک مسلمان جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے کسی حکم میں سستی نہیں کرتا، وہ تو ایسے موقع ڈھونڈتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، میں کوئی نیکی کا کام مجھے موقع ملے اور میں کر لوں، کیونکہ نیکی کا کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ انسان کے صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں خواہش بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے زبردستی کبھی بھی نیکی نہیں کرواتے۔ نیکی کے کام کے لیے انسان کو اللہ سے امید اور دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ مجھے موقع دے کہ میں اللہ کی رضامندی کے کام کروں، اللہ میرے لیے آسانی کرے کہ میں اللہ کو راضی کروں۔ تو یہ مخلص مسلمان تو شہادت کی موت کی خواہش رکھنے والے تھے، تو وہ تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے کہ وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے سے پیچھے ہٹ جائے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو جانتا ہے، جس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کی قربت چاہتے ہیں، تو وہ تو کبھی بھی اس طرح سے بہانے نہ بنائیں گے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی دیکھیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کسی بھی نیکی کے لیے ہمیں پتہ ہے، ہمیں آخرت پر یقین ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو زاد راہ ہے آخرت کے لیے، جو سامان ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا، وہ ہمارے عمل صالح ہے۔ تو پھر ہمیشہ ہر نیکی کے لیے انسان دل میں تڑپ اور خواہش پیدا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیں گے۔ اور خاص طور سے اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے اور اس پر صحیح طرح سے عمل کرنے کے لیے انسان کے اندر بہت تڑپ ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان کے دل میں شہادت کی موت کی خواہش بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم ایسی خواہشات، ہماری نیک خواہشات ہوں گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے اجر و ثواب بھی دیں گے۔ بعض اوقات دیکھیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کام، لیکن اتنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم اس کو کرنے لگتے ہیں۔ یہ جنگ تبوک کا سفر بظاہر لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، لیکن ہوا یہ اصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، تو چونکہ میں نے جیسے بتایا کہ روم کے بادشاہ کے دل میں تو ویسے ہی خوف تھا اسلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اس کے دل میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سچے نبی ہے، تو وہ تو آیا ہی نہیں لڑنے کے لیے۔ اور جو غسانی تھے جو کہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، وہ بھی یہ سن کر چپ ہے کہ بیٹھ گئے کہ مسلمان تو خود ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے، تو ان کی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ تو مسلمانوں کو کوئی جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، وہاں جا کے انہوں نے کچھ لوگوں سے صلح کے معاہدے کیے، کچھ تجارت کے لین دین کی، اور کچھ فائدے اٹھا کر ہی آئے واپس، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عزت کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب کما کر واپس لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ہماری ارادے اور نیک ارادے سے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بہت بڑی نیکی کا موقع دے دے اور ہمارے لیے مشکل بھی نہ ہو وہ۔ تو انسان کو بس جتنا توکل اللہ پر ہم رکھیں اور ہم خواہش رکھیں، تو اس کے مطابق انسان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہے، یعنی بالکل تیار ہے، چست ہے کہ کہاں مجھے اشارہ ملے اور کہاں میں چل دوں، اس کی پشت پر اڑتا پھرتا ہے۔ یعنی کہ گھوڑے کو ایڑ لگانے کی بات ہوتی ہے نا، کہ وہ ایڑ لگاتا ہے اپنے گھوڑے کو، کہ جب کبھی دشمن کی آمد کی یا کوئی خوف کی آواز یا گھبراہٹ سنتا ہے تو اڑ کر وہاں پہنچتا ہے، یعنی کہ بجائے خوف سے ڈرنے کے بجائے وہ جاتا ہے اس خطرے کی طرف دیکھنے کے لیے۔ پھر وہ قتل اور موت کو ان جگہوں میں تلاش کرتا ہے جہاں وہ مل سکتی ہے، یعنی اس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں، تو وہ اپنی ایک طرح سے اتنی شجاعت سے وہ دشمن کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں وجہ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ منافق کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے
جہاد کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما یستأذنوک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اجازت جو لینے والے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر یقین ہے۔ اصل ان کا مسئلہ یہ ہے، نہ ان کو اللہ پر ایمان پکا ہے ان کا، نہ آخرت کے دن کا ایمان ہے ان کو، اور ان کے دلوں میں کیا ہے، صرف شک میں، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل شک میں ہے۔ کبھی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ سچا دین ہے، جب ان کو دنیا کے فائدے زیادہ نظر آتے ہیں مسلمان ہونے میں تو ان کو یہ دین اچانک سچا لگنے لگتا ہے۔ جب دنیا کے فائدے کم نظر آتے ہیں، بظاہر قربانیاں دینا پڑتی ہے تو ان کو یہ دین مشکل لگنے لگتا ہے، یہ دین ان کو جھوٹا لگنے لگتا ہے، یعنی یہ تردد میں ہی رہتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کبھی ان پر حق واضح ہو جاتا ہے تو کبھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جب کبھی حق ان پر کب واضح ہوتا ہے، جب ان کو حق کے ساتھ دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں، تو اصل تو ان کا فوکس صرف دنیا پر ہی ہے۔ دنیا کی اچھی چیز ان کو دین میں نظر آتی ہے تو وہ دین کی طرف بھاگتے ہیں، اگر دنیا کی بھلائی خیر ان کو دنیا کے معاملات میں نظر آتی ہے تو دین سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا انسان کو شک میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمارا دین شک پر نہیں ہے، ہمارا دین یقین پر ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میرا دل کس طرف کھنچتا ہے، اگر میں کب میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب مجھے دنیا کا بھی کوئی فائدہ نظر آتا ہے اس وقت میرا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، یا میرا ایمان ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں میں، اور اللہ سے مشکل یا آسان ہر دونوں صورتوں میں میرا معاملہ شکر اور صبر کا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی میں ان کا ارادہ ہوتا جہاد کا تو اس سفر کے لیے سامان کی تیاری رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو صحیح مخلص لوگ ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ جہاد سے پہلے غافل ہے، دنیا میں گھسے ہوئے ہیں، بالکل دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اور اچانک سے ان کو کسی نے جگا دیا کہ چلو آج جہاد پر جانا ہے۔ جہاد کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جو مجاہد ہے وہ تو ہر حال میں جہاد کرتا ہے اور وہ ہمیشہ تیار ہوتا ہے، چاہے وہ نفس کے ساتھ، جب تک وہ دشمن کے ساتھ جہاد نہیں کر رہا تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، جب وہ زمانہ ایسا تھا کہ جنگیں ضروری تھی، جنگ تو ہر جنگی حالات ہی تھے، پورے مدینہ کی زندگی میں جنگی حالات ہی تھے، تو ایسے میں تیر اندازی سے اور اپنے جسم کو مضبوط رکھنے سے، یا اپنے آپ کو اس طرح سے تیار رکھنا کہ کبھی بھی شورٹ نوٹس پر مجھے جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ تھی، اس لیے کہ اس وقت پتہ تھا کہ جہاد کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ابھی ہمیں جہاد کرنا ہے جب تک اسلام اسٹیبلش نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا تو ارادہ ہی، جن کا ارادہ ہوتا ہے وہ تیاری بھی کرتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی کوئی تیاری ہی نہیں کی، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ خود ہی پسند نہیں کرتا تھا کہ جب تک ان کے دلوں میں اس قدر منافقت ہے وہ تمہارے ساتھ جائے، اس لیے اللہ نے ان کو فَأَنبِعَاثَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا ہی پسند نہیں فرمایا۔ تو انبعاث کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بعثہ سے ہے، بعثہ کسی کام کے لیے کسی کو بھیجنا، انبعاث کسی کام کے لیے تیاری کر کے نکلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے انبیاس کو یعنی ان کے جہاد کے لیے نکلنے کو ہی پسند نہیں فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فثبتہم، ان کو جیسے جکڑ کے ہلنے جلنے کی بھی ان کی سخت، ان کے اندر اتنی کمزوری سستی ڈال دی کہ وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہ رہے. جب جہاد کا حکم آیا تو گویا کہ ایک دم سے یہ بالکل زمین سے لپٹ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی کوئی مدد کرے. تو اگر انسان اتنی سستی دل میں لے کر کوئی دین کے کام کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، دعا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جب کہیں جا کے اسے نیکی کے موقع ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا قیل اقعدوا مع القاعدین، تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یہ بیٹھے رہنے والے کون تھے؟ یہ کمزور، بوڑھے، بیمار، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی کہ وہ جنگ سے نہ نکلے. ان کو کیونکہ ان کے دل تو مخلص ہیں مگر ان کے حالات ان کو اجازت نہیں دے رہے. عورتیں اور یہ بچے، عورتیں، چھوٹے بچے، بہت زیادہ بوڑھے، بیمار، محتاج لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے پاس تو عذر ہے مگر تم بغیر عذر کے، بغیر محتاجی کے ساتھ تمہاری سزا ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو اور اس سعادت سے محروم رہ جاؤ، اس بہت بڑی نیکی سے تم محروم رہ جاؤ. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں. دیکھیں سائیکلوجیکلی اگر آپ سوچیں کہ اگر بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اس میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے تو جانے والوں کو تھوڑا سا فکر ہوتی ہے کہ ہماری تعداد کم پڑ گئی. ویسے بھی کسی بھی نیکی کے کام میں اگر کچھ لوگ سستی دکھاتے ہیں تو دوسروں پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم اپنے دل تنگ نہ کرو، کیونکہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی کوشش میں رہتے، اور ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وجوہات بتائی کہ کیوں اللہ نہیں چاہتا، ان کا نہ جانا تمہارے لیے کیوں بہتر ہے. کیونکہ اگر یہ فسادی لوگ تمہارے اندر جاتے تو کیا کرتے، وہ چغل خوری کرتے، ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتے، مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں کسی طرح فساد ڈلواتے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑوا دیتے، یا پھر ایسی باتیں کرتے جس سے مسلمانوں کے حوصلے کم پڑ جائیں. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ ان کا نہ جانا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ فیکم سماعون، ان کے اندر، تمہارے خود اندر، مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے کمزور لوگ ہیں جو ان سے معروب ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ منافقین میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، اور بظاہر اگر تعلقات کسی سے اچھے ہیں تو انسان تھوڑا بہت ان کے اثر میں آ جاتا ہے. تو کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو اپنی سادہ دلی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، اور پھر اس سے بگاڑ پیدا ہوتا تھا مسلمانوں میں. کیونکہ وہ پھر اگر یا تو وہ ان کی مسلمانوں کی ایسی باتیں ان کے ذریعے منافقین تک پہنچ جاتی تھی جن کو پہنچنا بہتر نہیں تھا، جو نقصان دہ تھا، یا پھر خود مسلمانوں میں ایسی افواہ پھیلا دینے کی کوئی غلط بات سن کے. اور یہ کیونکہ بعض اوقات بیوقوف یا جاہل دوست ہوتا ہے، بعض اوقات وہ بھی انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے. تو کچھ ایسے لوگ تھے مسلمانوں میں جن کا بھی اتنی گہری سمجھ نہیں تھی یا ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا، تو وہ جو ہے اگر منافق ساتھ ہوتے تو ایسے لوگوں کو استعمال کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پھیلاتے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ سماعونہ کا لفظی معنی ہوتا ہے غور سے سننا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ان کے جاسوس، یعنی منافقین کے کچھ جاسوس ایسے ہیں جو تمہارے اندر گھل مل کر رہتے ہیں اور وہ تمہارے راز کی باتیں
اور ایسے معاملات جو ان کو وہ ان کے سرداروں تک یا ان کے ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو تم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ان ظالموں کو جانتا ہے تو کہ ان کے اندر کتنا شر ہے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ یہ تمہارے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالمین کہا تو دو معنی میں ظالمین ہے یہ، ایک تو وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، اتنا اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام سے دور رہتے ہیں اور اپنے لیے عذاب کے مستحق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ دوسرے ظالمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی چالوں سے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، کہ دوسرے لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں، تو ان کو مشکل میں ڈالتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان اور خیر سے رہ جاتے ہیں ان کے فتنوں کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے آج کا سبق میں یہیں ختم کروں گی۔ ویسے تو اگلی آیات بھی اسی سے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ پھر بہت لمبا ہو رہا ہے سبق، تو انشاءاللہ ہم اگلے ویک اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔